ہمارا یوٹیوب چینل جعفر خان آفیشیل سبسکرائب کریں۔ کام لیا ہے۔ اس خطابت کے متعلق ایک شاعر کہتا ہے کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر فنکار بن جائے، کبھی شعلہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر فنکار بن جائے، کبھی شعلہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ میں عزیزم محمد ارسلان صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور تقریر پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، صدق اللہ العظیم۔ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کی نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ اصحاب اوصاف حجازی نہ رہے۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلام کی سب سے اہم رکن نماز کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کرے اللہ مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ جس طرح کوئی مکان، کوئی عمارت، کوئی حویلی بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین بغیر نماز کے قائم نہیں رہ سکتا۔ نماز کا مقام اسلام میں ایسا ہے جیسے سر کا مقام جسم میں، جس طرح انسان سر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح دین اسلام نماز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مگر افسوس کی آج 95% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، صرف 5% نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ جب ہم اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، اس کی نافرمانی کریں گے، اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو ہم پر ظلم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ہمیں ستایا نہیں جائے گا تو اور کیا ہوگا؟ ہم چوری کو گناہ سمجھتے ہیں، شراب کو گناہ سمجھتے ہیں، جوا کھیلنے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں: جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ہم کتنے بھی دعوے کریں معاش کے رسول ہیں، ہم نبی کے شیدائی ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں، لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو یاد رکھو دین اسلام میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ نماز کتنی اہم ہے اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق تھے، کتنے رحم دل تھے۔ اگر آپ کی امت کو ایک قاعدہ بھی چھپ جاتا تو آپ تڑپ جاتے تھے، آپ اپنی امت سے بے انتہا محبت کرتے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں وہ نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے گھر جاؤں جو بلا گھروں پر نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے گھروں کو جلا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناراضگی ان لوگوں کے لیے ہے جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ذرا سوچئے ان لوگوں کے بارے میں کتنی ناراضگی ہوگی جو پہلے سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سبھی سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب نماز کی پابندی کریں، اس لیے کہ نماز بغیر دین اسلام میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے دین اسلام کے ایک بڑے اہم رکن کے متعلق بڑے مختصر وقت کے اندر بڑی قیمتی بات اس بچے نے پیش کی۔
حضرت مولانا امام علی صاحب دانش علیہ الرحمہ کا ایک بڑا مشہور مصرع ہے کہ موت کے دن بے کسی میں کام آئے گی نماز، موت کے دن بے کسی میں کام آئے گی نماز، مال و زر سب چھوڑ دیں گے ساتھ جائے گی نماز۔ یقیناً نماز بڑی اہم عبادت ہے، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نمازی بننے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی نمازوں کی پابندی کرانے کی کوشش کریں۔ آئیے اب اس کے بعد ہم عزیزم محمد اویس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں کہ تشریف لائیں اور نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں۔